سکینہ کی بھی تلاش ہے، جس کے بارے میں پچھلے پروگرام میں میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی مقدس اشیاء تھی۔ تابوت سکینہ کو انگلش میں آرک آف کونینٹ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ نے ہالی ووڈ کے معروف یہودی فلم ساز اسٹیون اسپلبرگ کی انڈیانا جون سیریز کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں آرک یہی تابوت سکینہ، جبکہ دوسری فلم میں ٹیمپل آف ڈوم سے مراد ہیکل سلیمانی اور تیسری میں لاسٹ کروسیڈ کا تذکرہ انہی یہودی روایات سے مطابقت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار رہتے ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے ایک اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی صورت میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، کیونکہ ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سرخ گائے کی پیدائش کی کئی بار خبر دی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سرخ گائے کو اپنی پیدائش کے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی اور قطبۃ الصخرا دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ یہ کئی دہائیوں سے منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں، اور معمولی سا ارتعاش انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، اور ستمبر 96 میں تو سرکاری طور پر ایک سرنگ کا افتتاح بہت جوش و جذبے سے کیا گیا۔ اس موقع پر میں مختصر الفاظ میں نوسٹراڈیمس کا بھی تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں، جس کی پیشگوئیاں تمام عالم خصوصاً مغرب میں ایک طویل عرصے سے بے انتہا دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی متعدد تحریریں میری بھی نظر سے گزری ہیں، اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بیان کردہ پیشگوئیوں پر نظر ڈالتا ہوں۔ مائیکل ڈی نوسٹراڈیم یعنی نوسٹراڈیم علاقے کا مائیکل 14 دسمبر 1503 کو فرانس کے سینٹ ریمائے علاقے میں ایک ایسے یہودی خاندان میں پیدا ہوا جو کہ کیتھولک